صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کا رعب و دبدبہ آج تک قائم ہے۔ حضرت عمر کی شخصیت سے دل دہلتے تھے اور زمین کانپتی تھی، آسمان تھر تھراتا تھا اور شیاطین دور بھاگتے تھے۔ تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں۔ کئی لوگوں سے یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ ظلم کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی بہن کو مارا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بھی مارا اور حضرت خالد بن ولید کو بھی سختی سے ڈانٹا تھا۔ یہ واقعہ ایسا تھا، لیکن ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں مارا تھا، اور حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کیوں مقدمہ دائر کیا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کٹہرے میں کھڑے ہو کر معافی مانگنا پڑی تھی۔ یہ حیرت انگیز واقعات سن کر خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے صحابی تھے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کا یہ واقعہ خود ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم چند ساتھیوں سمیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے میں جب ان کو دیر ہو گئی تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے اور آپ اکیلے تشریف لے گئے ہیں، کہیں اس اکیلے پن میں آپ کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی وجہ سے ہم سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا چاروں طرف تاکہ مجھے کوئی دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا۔ دروازہ تو تھا لیکن پریشانی کی وجہ سے مجھے دروازہ نظر نہیں آیا۔ پھر بھی ایک نالی باریک سی نظر آئی جو باغ کے کنویں سے باغ کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ میں سمٹ کر اس نالی سے اندر چلا گیا تو دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم ابو ہریرہ ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی جی بالکل، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ہریرہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر اٹھ کر تشریف لے گئے، پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ واپس نہیں لائے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ اکیلے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس اکیلے پن میں کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ ہم اس سے سب گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کے وہاں سے اٹھا اور آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ باغ کا دروازہ مجھے ملا نہیں، اس لیے میں نے لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی کے رستے سے اندر چلا گیا، اور وہ تمام لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتے یعنی نالین مبارک نشانی کے طور پر ادا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جوتے لے جاؤ، اور اس باغ کے باہر تمہیں جو کوئی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو تو اسے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جوتے لیے، وہاں سے باہر نکلے تو فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، اور انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ جوتے کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ جوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، انہوں نے مجھے دیے، جنہوں نے دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین کر رہا ہو تو میں اسے جنت کی خوشخبری دے دوں۔ جب میں نے یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سینے پر زور سے مارا کہ میں سرین کے بل پر زمین پر گر پڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ واپس چلے جاؤ۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گیا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو حضرت عمر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر ملے تھے، تو جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے انہیں سنائی، تو انہوں نے میرے سینے پر زور سے تھپڑ مارا کہ میں سرین کے سر کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اور اتنی دیر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے اپنے دونوں نالین مبارک ابو ہریرہ کو دے کر بھیجے تھے اور انہیں یہ کہا تھا کہ جو آدمی ملے اور اس بات کو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو تو جنت کی بشارت دے دیں؟ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عمر میں نے ہی ابو ہریرہ کو بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ فیصلہ کبھی نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اس پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک اعمال کرنے چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو نیک اعمال کرنے دیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ٹھیک ہے، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ ناظرین یہ تو ایمان کی عظمت ہے کہ جس بھی انسان کے دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے گا، یعنی اگر بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اس کے لیے جنت شرط ہے، اور اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن لازمی طور پر اسے جنت میں داخل فرمائے، چاہے اس سے پہلے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے کچھ سزا بھگتنی پڑے۔ اس بات کو نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو اسلام پر رکھنا، اور جب بھی موت دینا تو ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی احکامات سے محبت کی وجہ سے اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور حضرت عمر کی خواہش پر ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسلامی احکامات نازل فرمائے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت عمر کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ناظرین محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل آج بھی مثالی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالہ سے پانی گرتا جس کی چھینٹیں نمازیوں پر پڑتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں پر چھینٹیں پڑتے دیکھا تو پرنالے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا ہے؟ جواب ملا امیر المومنین نے۔ نمازیوں پر چھینٹیں پڑتے دیکھا تو اسے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے، اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے، وہ اپنا دعویٰ پیش کرے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے چیف جسٹس ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار لیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ یاد رکھیے دوستو، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا، اور جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی بہتا تھا اور چھینٹیں نمازیوں پر پڑتی تھی جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی تھی، اس لیے میں نے وہ پرنالہ جڑ سے اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں،
پوچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ، جس جگہ میرا مکان ہے، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا انہوں نے، اور میں نے اس جگہ مکان بنایا ہے۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر پرنالہ نصب کریں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ ابی بن کعب جو کہ چیف جسٹس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش کھو گئے اور رونے لگے اور آنسوؤں کی جڑی لگ گئی، اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ پرنالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے، اب چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی لگائیں۔ چشم کائنات نے پھر دیکھا کہ وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کے کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر پرنالہ نصب کیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان مسجد نبوی کو ڈونیٹ کر دیا، وقف کر دیا۔ خواتین و حضرات، آج کے ان دو واقعات کو سامنے رکھ کر ہماری بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں ابی بن کعب جیسے چیف جسٹس عطا فرمائے۔